السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص اس کی جنازہ پڑھ لے تو اس پر کوئی کفارہ بھی ہے۔ یاد رہے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں خودکشی فعل حرام ہے۔ اس حرمت کا سبب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمت حیات کا کفران ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا۔ امام بغوی نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں کسی مسلمان کی خودکشی کو ہلاکت قرار دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں خودکشی کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ جس شخص نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ زہر دوزخ میں بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ میں کھاتا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا، جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ اس حدیث پاک میں ایک جملہ بار بار استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہے خلود فی النار، یعنی دوزخ میں مستقل رہنا، یعنی حضور نے فرمایا دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ ایسی سزا ہے جو اہل سنت کے نزدیک کفار کے لیے خاص ہے۔ اسی بنا پر بعض علماء نے یہ خیال کیا ہے کہ خودکشی کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی تجہیز و تکفین جائز نہیں ہے۔ لیکن مذاہب اربعہ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ خودکشی کرنے والا دین سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے خودکشی کرنے والے کو غسل دیا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص لایا گیا، یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، جس نے اپنے آپ کو ایک تیر سے ہلاک کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو بعض لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے، دیکھیں جی حضور نے جنازہ نہیں پڑھی، لیکن دیکھیں نا کہ مصطفیٰ نے صحابہ کو جنازہ پڑھنے کی اجازت دی کہ تم پڑھ لو۔ حضور نے اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ نے اس عمل کو انتہائی نفرت سے دیکھا کہ بھی اس نے اپنی جان کو کسی چیز سے ہلاک کر دیا۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اور فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے، کہ خودکشی کرنے والا اگرچہ گناہ گار ہے، لیکن اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کو دفن بھی کیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ ہاں، علماء کرام کو، نیک لوگوں کو احتیاط ضروری ہے کہ وہ ایسے شخص کی جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ عام لوگ اس فعل حرام کے مرتکب نہ ہوں۔ یعنی کسی نے خودکشی کر لی اور مکہ مکرمہ سے امام صاحب کو بلایا گیا، جناب آپ جنازہ پڑھا دیں، تو لوگ کہیں گے کہ امام کعبہ نے جنازہ پڑھا دیا، کسی بڑی ہستی نے، اللہ والے نے جنازہ پڑھا دیا، اب تو بخشے گئے ہیں۔ تو بڑے لوگوں کو، علماء حق کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ آپ جنازے کے لیے نہ جائیں تاکہ عام لوگ اس فعل حرام پر دلیر اور جری نہ ہو جائیں۔ لہٰذا خودکشی کرنے والا اگرچہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کی جنازہ پڑھی جائے گی، دعائے مغفرت کی جائے گی، پاک پروردگار تو رحم کرم کرنے والا ہے، اس نے فعل حرام کا ارتکاب کر لیا ہے، پاک پروردگار ہم عرضی کر سکتے ہیں، مولا گناہوں کو معاف فرما اور اپنی شان کریمی سے درگزر فرماتے ہوئے جنت الفردوس عطا فرما۔